اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے رزق مال جان میں برکت عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عمل ہے یہ عمل ہے بندش نکاح، اور رشتہ جوڑنے کا بھی ہے اور رشتہ توڑنے کا بھی ہے۔ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عامل اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کر کے پھر لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، پھر اس کو طریقہ الگ سے بتایا جائے گا، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے پھر وہ اس عمل کو اپنے ہینڈ اوور میں لا سکتا ہے۔ یہ عام آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس کو کاروبار نہیں بنا سکتا، کیونکہ آج کل تو ہر بندہ عامل بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ عامل بننا آسان نہیں ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ کھانا بنانا ہے، آپ نے کھانا بنانے کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس میں کامن بات یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک دو یعنی کہ ایک لکھا، پھر اس کے بعد دو لکھا، پھر تین لکھا، پھر چار لکھا، پھر پانچ، پھر چھ، پھر سات، آٹھ، نو، 10، 11، 12، اب ایک بے بھی 12 لکھا ہوا ہے اور ایک یہ بھی 12 لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جب یہ 12 لکھنا ہے نا، یہ والا، اسی ٹائم آپ نے یہ بھی 12 لکھنا ہے۔ اب یہ کامن ہے، یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ یہ بھی 12 لکھنا ہے آپ نے اور یہ بھی 12 لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ 15 تک آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا۔ یہ لکھنے سے پہلے اعداد، یہ اوپر والے آپ نے اعداد لکھنے ہیں، یعنی کہ 7 اور 7 اکٹھا لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ 7 الگ لکھ کے پھر 8 لکھنا ہے، پھر 7 7 اکٹھا لکھنا ہے، پھر 6 الگ لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے فلاں بن فلاں کا رشتہ، مطلب جس بندے کا آپ نے رشتہ بند کرنا ہے، کب بندش لگانی ہے، اس کا نام پہلے آئے گا، والدہ کا نام لازمی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اگر مرد کا نام آئے گا تو مثلا جیسا کہ مثال کے طور پر علی ہے، علی بنتے نہیں آئے گا، علی بن آئے گا۔ اگر عورت ہے، عورت کے نام کے ساتھ بنت آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کا نام آگے لکھ کر پھر رشتہ بند، مشرق بند، مغرب بند، جنوب بند، اور فلاں بن فلاں کے ساتھ طے شد، اس کے ساتھ آپ نے یہ رشتہ طے کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ کر دینا ہے، نام اس کا لکھ کے اس کو لکھ کر بند کرنا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، لکھنا کس پہ ہے، آپ نے ایک بالکل وائٹ پیپر لکھنا ہے، وائٹ پیپر لینا ہے۔ وائٹ پیپر پر آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا اوپر، یہ میں نے جسٹ ایک کامن سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اور آپ نے یہ والا صرف اسے نوٹ کرنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سفید کاغذ پر لکھ کر بلیک پوائنٹر کے ساتھ، آپ نے بلیک انک کے ساتھ، انک لے لیں یا پوائنٹر لے لیں، آپ نے اس کو سبز کپڑے میں باندھ کر کسی پتھر کے نیچے، یہ واضح ہے، کسی وزنی چیز کے نیچے نہیں، کسی پتھر کے نیچے آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ بڑا پتھر لینا ہے، بازار سے مل جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھیں، اپنی نظر کے سامنے رکھیں، کیونکہ ایسے تعویذ نہ غائب ہو جاتے ہیں، بہت جلد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اپنی نظر میں رکھنا ہے، مطلب ایک صرف ایسی نشانی ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ تعویذ پڑا ہے، بس یہ سبز کپڑے میں آپ نے رکھ کر تھوڑا سا کپڑا اپنے باہر کی طرف کر دینا تاکہ آپ کو نظر آتا رہے، اور آپ نے اس کے اوپر وزن دے کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نقش لکھ کے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب آپ کا کام ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ نقش اپنے کام ہونے کے، جب آپ کی شادی بھی اس سے ہو جائے، پھر مہینے اس سے 40 سے 45 دن کے بعد یہ آپ نے اسی پتھر کے ساتھ باندھ کر اچھے سے کھلے نہ، اس کو نہر میں گرا دینا ہے۔ دریا اگر نزدیک ہے دریا میں گراؤ، نہر قریب ہے نہر میں گرا دو، اسی حساب سے گرانا ہے، اس طرح باندھنا ہے کہ کھلے نہیں، وہ تعویذ جو ہے وہ کپڑے سے باہر نہ آئے۔ شاپر لگا کے باندھیں یا جیسے مرضی، یا پتھر میں سوراخ کر کے اس میں رکھ کے اوپر سے بند کر کے وہ گرا دیں، لیکن اس کو اسی پتھر کے ساتھ ٹچ کر کے آپ نے اس کو نہر میں گرانا ہے۔ اگر ایک عامل
اس نقش کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد وہ آگے لوگوں کو دے گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے۔ بلا وجہ اگر نقصان کرے گا یا کسی کو ناجائز کرے گا کسی کے ساتھ، تو وہ قیامت کے دن بھی اپنے سزا کا حقدار ہوگا۔ دنیا میں تو خیر وہ ہوگا ہی، لیکن قیامت کے دن جو ہوگا وہ اس کو پتہ ہی ہے ہر مسلمان کو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کا یہ کوئی عام نقش نہیں ہے، یہ اسے مذاق سمجھ کے آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، سچے دل سے سچی نیت سے استعمال کرنا ہے۔ یہ باموکل نقش ہے اور سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اسے استعمال کریے گا، نہیں ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کی معافی ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی بالکل بھی نہیں ہے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف حق پر چلیں اور اچھے کام کریں، ایسے برے کاموں کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔